عمر کی زبان پر رب حق جاری فرماتا ہے، اور عمر کا نام ایسا ہے جس جگہ لیا جائے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس رستے سے میرا عمر گزرتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلھا، اللہ نے اپنی جنت کو تمام انبیاء پر حرام کر دیا، حتی ادخلھا، یہاں تک کہ جب تک میں محمد جنت میں داخل نہ ہو سکتا نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور صرف یہیں تک صبر نہیں کیا، یہیں تک نہیں رکے، بلکہ اپنی گناہگار امت کو ایک ایسے اعزاز سے، ایک ایسے ایوارڈ سے نوازا۔ آپ نے فرمایا وَحُرِمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلُھَا أُمَّتِي، اللہ نے تمام نبیوں کی تمام امتوں پر جنت کو حرام کر دیا اس وقت تک جب تک مجھ محمد کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارا اور آپ کا چہرہ سلامت ہے، ہم سب کو پتا ہے ہم نے کیا کیا ہے، ہزار ہاں کمیاں کوتاہی ہونے کے باوجود سنی جو ہے اس میں کئی کمزوری ہو سکتی ہے، مگر یہ بات علن اعلان کہنا چاہتا ہوں۔ بچے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے، ہمارا یہ ایمانی آئینی قانونی حق ہے، ہم اپنے حضور علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کریں۔ اور اب یہ کوئی سمجھے یہ لبیک والے ہیں، حضرات گرامی قدر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں یہ لبیک والے تو ابھی کل کی بات ہے، اس سے پہلے سے لے کے آج تک حضور علیہ السلام کی ناموس کی خاطر کھڑے ہونے والا ہر مسلمان موجود ہے۔ تو ہر دور میں ایسا شخص پیدا کر دیتا ہے تو حضور علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرے۔ آج ہم علل اعلان یہاں پر موجود ہے اور ہمارا کوئی دنیاوی مقصد اور کوئی ہمارا ڈیمانڈ نہیں، ہماری صرف ایک ڈیمانڈ ہے، ہم یہ آج للکارنا چاہتے ہیں مودی سرکار کو، ارے حرام زادو، ارے کتو، اپنی اس کتیا کو لگام ڈالو، نہیں تو مصطفیٰ کے جو غلام ہیں وہ اپنے بازو کے اندر اتنی قوت ایمانی رکھتے ہیں کہ وہ اس کو لگام ڈال سکتے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ
وتوزنوه وتوقروه. ایک جگہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ایک جگہ فرمایا كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سن لو میں غالب آ کے رہوں گا اور میرا رسول غالب آ کر رہے گا. حضرات گرامی دین ہمیشہ قائم رہنے کے لیے آیا ہے اور یہ ہمیشہ غالب رہے گا. حضرات گرامی یہ جو آج ہماری پستی ہے یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے پستی ہے. دین کل بھی عزت والا تھا, دین آج بھی عزت والا ہے اور ہمارے نبی بھی کسی کے محتاج نہیں اور دین بھی کسی کا محتاج نہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے. اور حضرات گرامی یہ آپ کے لیے مبارکباد ہے کہ آپ کا ایک ایک جو قدم ہے یہ انشاءاللہ کل آپ کے نامہ اعمال میں تولا جائے گا, اس کا وزن تولا جائے گا. یہ جو آپ نے نعرہ لگایا ہے یہ میدان میں تولا جائے گا کیونکہ ہماری زبان سے رسول اللہ کا نام نکلتا ہے اور جو حضور کا نام لیتا ہے اسے مبارکہ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ 10 بار اس کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے, 10 بار اس کے نام جاتا ہے اور 10 درجے اس کے بلند فرماتا ہے. یہ حضور علامت صاحب فرما رہے تھے نا ہمارے چہرے سلامت. یہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے یہ حضور کا معجزہ ہے. آسمان اپنی جگہ پہ قائم ہے یہ حضور کا معجزہ ہے. زمین ہم جس پہ چل رہے ہیں یہ حضور کا معجزہ ہے. حضرات گرامی میرے نبی نے فرمایا جب تک ایک مومن بھی زندہ رہے گا قیامت نہیں آ سکتی. اللہ کے بندو آپ کتنی عزت والے ہیں, کتنی شان والے ہیں. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. ہمارے درمیان پیر عبد الوہاب صاحب آستانہ عالیہ, عبد الواحد صاحب پیر افغانی, یہ علال عزیز ہونے کے باوجود بزرگ ہونے کے باوجود نانا کی نموز کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں. حضرات گرامی ہمارا حضور کے ساتھ تعلق جو ہے باپ اور بیٹے والا نہیں ہے, استاد اور شاگرد والا نہیں ہے, پیر اور مرید والا نہیں ہے اور بھائی والا نہیں ہے. ہمارا حضور کی ذات کے ساتھ تعلق ہے جو آپ کا اور غلام ہے. کاش یہ محشر میں فرمائے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. کاش وہ یہ کہیں کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. ہم کہیں غلام ہیں, ہم کہیں قبول ہیں. آمین بجاہ النبی الکریم. اللهم صل على سيدنا آمین. اللہ العالمین پیارے بابو رب العالمین ناموس کی خاطر جتنے لوگ ہم شامل ہوئے ہیں ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں جس نیک مقصد کے لیے آپ آئے ہیں ہم سب اس کو یا العالمین توشہ آخرت بنا دیں. ہمیں اپنے نیک مقاصد پہ کامیابی العالمین. جتنے لوگ جو حضور کی ذات پر اس طرح کے کیچڑ اچھالتے ہیں یا باری تعالیٰ ان کو ذلیل و خاک فرمائے. الہ العالمین جو انڈیا میں اس عورت نے یہودی نے جو کچھ کیا ہے الہ العالمین ہماری گزارش ہے تیری بارگاہ عالیہ مبارکہ سے کہ اس کے امبیسیڈر کو اس ملک سے نکالا جائے. ان کے وقت سے بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کے امبیسیڈر کو نکالا جائے. الہ العالمین اس سلسلے میں تمام مسلمانوں کو متحد فرما. ساری کوششیں جو کر رہے ہیں اس کو اپنے عزت و عافیت عطا فرمائے. اپنا خاص فضلوں کو فرما. جو لوگ حاضر ہوئے ہیں جتنے لوگ بھی نبوت رسالت کے لیے سب کی دلی جائز حاجتوں کو مراد ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. بچوں کی خیر فرما. یہ تمام مشکلیں آسان فرما. اور اسی طرح ہی حضور کی ناموس پر ہم سب کو پہرا دینے کی توفیق ہمت عطا فرما. اور ہمیں ہمیشہ اس بات پہ ہم کنار فرما اور عزت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ نبینا و شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. آپ سب کے آنے کا شکریہ اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے. جیون ہانا کے گارڈن ٹاؤن کے جو بھی لوگ آئے جہاں کہیں سے بھی آئے آپ سب کے آنے کا مبارک اور آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.